یہ پہاڑ جیسی مصیبت کو نا بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں. ان کے اندر یہ جو کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے نا، ان کے اندر یہ جو قناعت پسندی ہوتی ہے، یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے. اور یہ اللہ کا خاص ہی کو کرم ہے ان کے لیے. جتنے مرضی ان کے اوپر دکھ جائیں، جتنے مرضی ان کے دل کے اوپر گہرے گھاؤ لگ جائیں، یہ اتنے ہی مضبوط ہوتے جاتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے کوئی خاص قسم کی ایسی جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ تکلیفوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ان کو جو ہے وہ عروج کے اوپر لے کے جاتی ہے. یہ اپنی میزریز کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ لوگ اسپرچل ضرور ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذرا جذباتی ہیں، بعض لوگ ان کو پرسرار بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے سیکرٹس نہیں دیتے. اب ان سٹارز کا ذکر کرتے ہیں جی جن کو اللہ نے نیچرلی جو ہے وہ بنایا ہے. یعنی ان کی زندگی میں آسانیاں بہت ہوتی ہیں لیکن آسانیاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. وہ اپنی تکلیفوں کو، اپنے چیلنجز کو اپنی طاقت بناتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے، تو لا ریب فی کتاب ہے، اللہ کل شیء قدیر رب ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑی تھوڑی کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا، تو وہ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ انسان کا جب اپنا کیا اس کے ہاتھوں کا اس کے آگے آ جاتا ہے تو وہ اللہ سے تڑاخ پڑاخ بولنے لگا، اللہ کے ساتھ ہی الجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تو سانو کی دے دیتا ہے کہ کیتا ہے، ہمارا ہی کیوں. میرے پاس روز کی کلائنٹس ہیں، مجھے پتا ہے کچھ ویسے کوسچنز ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پہ صبر اختیار کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ کنٹینٹمنٹ اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو نوازتا ایسے ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. حضرت ابراہیم اور شیطان کے قصے میں یہ ساری چیزیں ہیں. حضرت ابراہیم کو جو شیطان نے بہکایا اور اب بار بار آ کے روکا کہ بیٹے کو چھری پھیریں گے یہ ہو جائے گا، بیٹے کو ذبح کریں گے یہ ہو جائے گا، لیکن ان کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام اس سے باہر نکلے تو دنیا میں جو وہ اسپیکٹرم بنا نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یار شیطان نے اتنی بار بہکایا لیکن ابراہیم بہت بڑے نبی ہیں. ہر انسان کو دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ میں مالکوں سے کمیوں کا مقابلہ نہیں کرتا لیکن اسپیکٹرم سیم ہوتے ہیں. جیسے کربلا کائنات کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک اسپیکٹرم ہے، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی، جس کے پاس آنی تھی وہی کر سکتے تھے، اس میدان سے وہی گزر سکتے تھے، ہماری اوقات نہیں تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں وہ امتحان آئے گا ہی نہیں. ہماری زندگی میں ہماری اوقات کے مطابق امتحان آئے گا نا. ہم پہ مشکل ہماری حیثیت کے مطابق آئے گی، مالکوں کی حیثیت سے نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہر انسان کے اوپر اللہ اس کی وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے. ایک اور ہے، میرا خیال ہے شاید واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے کہ اللہ مشکلیں واصف علی واصف صاحب مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا جملہ جس کو واصف صاحب نے ری کوٹ کیا کہ اللہ مشکلیں ان کو دیتا ہے جو مشکلوں کو آسانی سے حل کر سکتا. مشکل دیتا ہی اس کو ہے جو مشکل کو حل کر سکتا ہو. تو انسان کے اوپر اتنی ہی آزمائش آنی ہے نا جس کے وہ قابل ہے. بالکل، جتنا بڑا ظرف ہے اتنی بڑی آزمائش ہے، جتنے مالک کے قریب ہوتے ہیں اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دکھ تکلیف سے بھاگ جاتے ہیں، فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دکھ تکلیف کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. دنیا میں ان کا نام بھی ہوتا ہے، دنیا میں ان کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. وہ شاید اس سوسائٹی میں وہ لوگ بڑے قابل ذکر ہوتے ہیں، وہ واقعی قابل ذکر ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے. ان 5 سٹارز کا ذکر کرتے ہیں. پہلا سٹار ہے ایریز. یہ ان کا تو ٹائٹل ہی ہے، یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں، جرت مند ہوتے ہیں، نڈر فطرت کے لوگ ہوتے ہیں. چیلنجز کو ہمیشہ یہ اپنی ترقی کا موقع سمجھتے ہیں، چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے دکھ درد اور تکلیف کو ایندھن بنا کے کامیابی کا راستہ طے کر لیتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا جو انجن ہے نا اس میں ان کی دردوں اور تکلیفوں کا ایندھن جلتا ہے.
اور یہ مشکلات کو پیچھے چھوڑتے 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 کبھی ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ یہ ہر لمحے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں اور پھر بہت بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں. لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں, لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں جب یہ مزری سے نکل کے اپنا مقام بناتے ہیں. بہت سارے انٹرپرینیورز جنہوں نے بہت چھوٹے لیول سے سنگل ہینڈڈ اپنے کام شروع کیے اور امپائرز بنائی, ان کا تعلق اسی سٹار سے ہے. ان لوگوں کے اندر ایک اور بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ شکوہ شکایت میں وقت ضائع نہیں کرتے. کسی نے کر دیا اوکے, آگے بڑھتے ہیں. ایک راستہ بند دوسرا دیکھتے ہیں, دوسرا بند تیسرا دیکھتے ہیں. یہ اس بند دروازے کے آگے بیٹھ کے روتے نہیں رہتے ہیں کہ ہائے ساڈے نال کی ہو گیا, ہمارا اتنا کاروبار تھا, یہ بند ہو گیا آگے چلے. پرامپٹ ڈیسیژننگ بہت ہوتی ہے, اور یہی جرأت مندی ان کی طاقت, ان کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. دوسرا سٹار ہے اسکارپیو. یہ ان کے اندر نا انتھوزیزم بہت ہوتا ہے, یہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, یہ حالات سے کمپرومائز کرتے ہیں, گرتے نہیں ہیں. یعنی میں نے کئی ایسے اسکارپیوز دیکھے ہیں کہ بہت بڑا کاروبار تھا, ڈاؤن ہو گیا, گاڑی بک گئی, موٹر سائیکل پہ آ گئے, موٹر سائیکل بک گئی, پیدل آ گئے, لیکن کام کرتے رہے, پھر دوبارہ انہوں نے بہت ہی اچھی گاڑی لے لی. اچھا, یعنی یہ میں نے اپنی ارد گرد کے لوگوں کی بات کروں, میں 20 سال ہو گئے, میرے کلائنٹس بھی ہیں, دوست بھی ہیں. اسکارپینس کے میں نے بہت سارے ذائچے ایسے دیکھے ہیں جس میں یہ حالات سے سمجھوتا تو کرتے ہیں, گرتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو ختم نہیں ہونے دیتے, اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. دکھوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں کو لوگوں سے شیئر نہیں کرتے. ان کی زندگی کا موٹو ہے کہ there is no market where you can sell your griefs. دنیا میں کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جس میں آپ اپنے دکھ تکلیفیں جو ہے نا وہ اس کو بیچ سکیں. یہ نہیں ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے, بلکہ خوشی شاید مہمان ہے. خوشی زندگی میں کم آتی ہے, اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے try to grab the maximum happiness within the life. زندگی کی زیادہ سے زیادہ خوشی کو انجوائے کریں, یہ مہمان ہے. grief is eternal. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, رونے سے شروع ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں تو دنیا روتی ہے, رونے پہ ختم ہوتی ہے. رونا اٹرنل ہے. وہ روح جب مالک سے چھوٹ کے نیچے آتی ہے تو وہ روتی ہے کہ میں مالک سے کہاں چلے گی, واپس جا کے مالک سے ملتی ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی ایسا کام, ایسے فقیر محمد فقیر صاحب ایک بہت کمال کے شاعر میں ان کا ہے کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, کولوں میں تے حسن سارے ناؤ میں تے رون. کیا بات ہے. یہ فقیر حسین فقیر, ڈاکٹر فقیر حسین فقیر, یہ سہیل احمد صاحب کے شاید دادا ہیں اور خالد معین بٹ کے نانا ہے. تو یہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. سر اسکارپیو زیادہ تر کمنٹس میں یہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم اچھا کب سٹارٹ ہوگا. مشکلات ہے نا سر, یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر اسکارپیوز وہ ہوتے ہیں جو اپنے چیلنجز کے اوپر پیر رکھ کے آگے بڑھتے ہیں. ان اسکارپیوز کا ذائچہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے بہت کم ہے جن کو ملتا ہوگا, ویسے تو عام لوگوں کو بھی نہیں ملتا. یہ لوگ اپنے درد کو ہی اپنی دوا بناتے ہیں. ایک فقیر نے بہت سال پہلے کہا تھا درد سے پیار کرو. میں نے ان سے پوچھا تھا, کہتے ہیں درد سے پیار کرو, درد سے پیار کرو, درد اللہ ہے. اندر سے وہ جو کسک نکلتی ہے نا, یہ لوگ اسپرچول بہت ہوتے ہیں, یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. ان کا درد ان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کے اندر وہ جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے, یہ موسٹ لائکلی جو ہے نا وہ جو ہے نا عشق حقیقی کی طرف ان کو لے جاتا ہے. یہ لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل ہوتے ہیں. ایک پلان نہیں چل رہا, دوسرا نہیں چل رہا, تیسرا. کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ آپ کا اگر ایک پلان نہیں چل رہا تو اسی کو ٹکرے مارتے رہنے کی بجائے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام چھوڑ کے بدلنا شروع کر دیں. یعنی آپ کا ایک گول ہے, اس گول کو پورا کرنے کے لیے 100% ایفرٹ دیں. 100% ایفرٹ دینے کے بعد بھی نہیں چل رہا تو بدل لیں. یہ نہیں ہے کہ 20% ایفرٹ دیا اور نہیں یہ بھی نہیں چل رہا, بند کرو. اس طرح تو بالکل کچھ نہیں چلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھیں, اللہ کو سمجھیں نا. میں بار بار اپنے جو میرے جو سننے والے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, انہوں نے کہ یار اللہ نے کچھ جگہ دس دیو کہ جتنے انہیں برکت پانی,
وہ کاروبار کر لیں, اللہ کو کہیں کہ مالک ہم نے یہ کام کر لیا, اس میں برکت ڈال دیں, اللہ برکت ڈال دے گا. اور اللہ کاند چکٹ کے پیسے دے تانوں, یا اللہ خود بوریاں لاد کے آئے کہ جی آ جائے فلک صاحب میں آپ کا اللہ ہوں, یہ لے پیسے پکڑے اور انجوائے کریں. کام کرنا پڑتا ہے, آپ بھی دن رات محنت کرتے ہیں, بالکل ایسے محنت تو کریں گے تو اللہ برکت ڈالے گا نا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, لیس الانسان الا ما سعی, جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. خیر یہ بات پیچھے رہ جائے گی, شکوہ شکایت نہیں کرتے. اور جب یہ ترقی کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ بدلہ بھی نہیں لیتے. اچھا, یہ ان کو ماضی کے دکھ تکلیف پریشانیاں یاد بھی نہیں رہتے. یہ ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسکارپین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں. اسکارپین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ, لیکن جب یہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہیسلز میں یہ کچھ کریں, جس وقت یہ اپنی ترقی کر لیتے ہیں نا تو پھر اس وقت یہ جس وقت یہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کس نے مجھے دکھ دیا تھا, چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اگلے وینچر کے لیے. زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں مرکری نیچر. کیا بات, یہ پارے کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کام کرتے جاتے ہیں, اپنا ویٹ ضائع نہیں کرتے. تیسرا سٹار ہے کیپریکارن. کیپریکارن, کیپریکارن جو ہے ان کے اندر عزم بڑا ہوتا ہے, اسٹرینتھ بڑی ہوتی ہے, طاقت بڑی ہوتی ہے. یہ پہاڑ جیسی مصیبت کو نا بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں. ان کے اندر یہ جو کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے نا, ان کے اندر یہ جو قناعت پسندی ہوتی ہے, یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے. اور یہ اللہ کا خاص ہی کو کرم ہے ان کے لیے. اپنے عزم جو ہے نا بڑے اٹل رکھتے ہیں, جو کرنا چاہیں کر گزرتے ہیں. بعد میں احساس ہو کہ ہم نے غلط کر لیا, لیکن جس وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت یہ اپنا عزم ڈولنے نہیں دیتے. جتنے مرضی ان کے اوپر دکھ جائیں, جتنے مرضی ان کے دل کے اوپر گہرے گھاؤ لگ جائیں, یہ اتنے ہی مضبوط ہوتے جاتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے کوئی خاص قسم کی ایسی وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ تکلیفوں میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں ان کو جو ہے وہ عروج کے اوپر لے کے جاتی رہتی ہے. زبردست. شاہ جی کس ایج میں کامیابی کی طرف آنے شروع ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہر ایک سٹار کا ڈیفرنٹ ٹائم ہے. یہ مطلب میں اگر آپ کو کہوں گا یہ ایج میں یہ ہوگا, یہ ایج میں نہیں سر, ایسا نہیں ہوتا. یہ ضرور سیگریگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں مرد کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور عورتیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن کتنی ایج میں ہوتے ہیں یہ ہر ایک بندے کا پرسنل ذائقہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو ریڈنگ لوگ آپ سے لیتے ہیں اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اس میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. مطلب ویسٹرن بھی دیکھنا پڑتا ہے, ویدک بھی دیکھنا پڑتا ہے, چیزیں دیکھنا پڑتا ہے. اچھا شاہ جی, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کمنٹس میں کہ آپ ویدک ویسٹرن, آپ نے بتایا ویدک بھی ویسٹرن دونوں آپ کرتے ہیں, لیکن لوگ اسینڈنٹ کا بھی پوچھتے ہیں, مون سائن سن سائن بھی سر پوچھتے ہیں. میں نے جتنی چیزیں اپنا 20 سال مجھے کام کرتے ہیں, میں تو 15-20 سال میں نے پڑھا ہے, تو 35-40 سال کی ریسرچ میں 5 منٹ میں بتا نہیں سکتا. ہاں یہ تو ہے, وہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میٹر کرتا ہے کہ آپ کے سامنے سچویشن کیا ہے. اگر ہم اس طرف نکل جائیں گے نا تو یہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنے دکھوں کو سیڑھی بناتے ہیں, بلندی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں, اور وہ بلندی کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو عام لوگوں نے حاصل نہیں کی ہوتی. چوتھا سٹار ہے کینسر. کینسرین کی ایک سب سے بڑی نیچر ہے کہ یہ نرشمنٹ, یہ بہت اچھے جو ہے نا وہ پرورش کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اپنے دکھوں کی بھی پرورش کرتے ہیں. اچھا, یہ اپنی خوشیوں کی بھی پرورش کرتے ہیں. یہ اپنے ارد گرد کے یہ بہت اچھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے دیکھ بھال کرنے کی. یہ اپنی میزریز کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ لوگ اسپرچل ضرور ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذرا جذباتی ہیں, بعض لوگ ان کو پرسرار بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے سیکرٹس نہیں دیتے. لیکن یہ جتنا دکھوں سے گزرتے ہیں اتنا لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں, اور جتنی ان کو دعائیں ملتی ہیں یہ اتنا اونچا چڑھ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات اپنی دکھ چھوڑ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی ان کو بھی خود ضرورت ہے اور کسی اور کو بھی ضرورت ہے, یہ اپنے والا حصہ اٹھا کے اس کو دے دیں گے, خود کو اللہ کے سپورٹ کر دیں گے. اللہ کی برکت ان کے اوپر پھر ایسی اترتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. کینسرین, یہ ان کی اصل طاقت ہی لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہے. ان کی اصل طاقت ہی لوگوں کا دھیان کرنا ہے. اگر کینسرین اسپرچول ہے اور اگر کینسرین سوشل ورک میں, نام بھی ان کا بہت بڑا ہوتا ہے, پیسہ بھی ان کے ارد گرد بہت ہوتا ہے, زندگی بھی ان کی جو ہے نا آہستہ آہستہ آسان ہوتی جاتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کو
प्लेट में रख के नहीं मिलता। ये 5 स्टार्स जिनका जिक्र कर रहा हूँ, इनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता। इनको निकलना पड़ता है घोंसले से। इनको अपने आप से सबसे पहले लड़ना पड़ता है। सबसे पहले इंसान को अपने जब कोई बड़ा काम करना हो तो अपनी थकावट से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ता है, वो करके आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर कामयाब हो जाते हैं। शाह जी, प्रोफेशन कैंसर कौन सा यूटिलाइज करें? जो बच्चे हमें नौजवान देख रहे हैं और वो कैंसेरियन है, किस प्रोफेशन में जाए? कैंसेरियन मतलब ये कि प्रोफेशन के ऊपर मेरा ख्याल है कि एक अलग वीडियो किसी वक्त कर लेंगे। मैंने वो शुरू की थी सीरीज, वो रुक गई है शायद, मैं उसके ऊपर काम तो कर रहा हूँ। मेजर प्रोफेशन आपकी तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी रिसर्चेज और लेटेस्ट आ रही है, धात वाली, और शाह जी के चैनल पे भी अपलोड है। अल्लाह की मर्जी है सर, मैं तो टाइम ही कम मिलता है तो मैं बैठा होता हूँ तो देख लेता हूँ, वरना अल्लाह की मर्जी कराना होगा तो करा लेगा। मेरा अपना थोड़ी है, ये अल्लाह का है, उसी का है, उसी ने बनाया हुआ। मेरा को होता तो खैर कम टू कट शॉर्ट, इनके अंदर हमदर्दी का बड़ा जज्बा होता है, बेपनाह हमदर्द लोग होते हैं, इन लोगों का दुख ही नहीं देख सकते। और ये जिस तरह तकलीफ से गुजरते हैं ना, ये मिसाल बनाते जाते हैं। ये जहां जहां से गुजरते हैं ये मिसाल बनते जाते हैं, मुश्किल हालात में भी। जिस तरह इनकी मुस्कुराहट होती है, जिस तरह ये डट के खड़े होते हैं, ये अपनी मिजरीज को मेहरबानी, शफकत और उसे क्या कह सकते हैं कि हमदर्दी में बदलते हैं। ये जिन परेशानियों से खुद गुजरते हैं ये कभी नहीं चाहते, वैसे तो हर इंसान ही नहीं चाहता, लेकिन ये उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं कि इनके बच्चे, इनके घर वाले, इनके बहन भाई, इनके मिलने वाले, इनके यार दोस्त उस मुसीबत से ना गुजरें जिससे ये गुजरे। ये रास्ता बनाते जाते हैं। इन्हीं के लिए शायद कहा गया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। क्या बात, इनके ऊपर अल्लाह बड़ा ही मेहरबान होता है। 5वां स्टार जिनके अंदर नेचुरल हमदर्दी मौजूद होती है वो हैं पाइसेस। ये भी अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपनी क्रिएटिविटी में झोंकते हैं। यानी ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे शायर होते हैं, बहुत अच्छे माइंड साइंटिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे मौसीकार होते हैं, बहुत कमाल के लोग होते हैं, लेकिन इनके पीछे इनकी मिजरीज होती है। जितने शायर होते हैं ज्यादातर, मतलब इस किस्म में अदीब होते हैं, दिल जले होते हैं, कहीं ना कहीं कोई मोहब्बत नाकाम हुई, कहीं ना कहीं उस तकलीफ को इन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता बनाया। जितने अच्छे पेंटर्स होते हैं पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी कोई कहानी जरूर होती है। 90% ये कहानियां इनके लिटरेचर में झलकती हैं। ये बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, ये ज्यादातर अपनी जिंदगी की मिजरीज को अफसानों में, राइटिंग्स में, शायरी में बयान करते हैं। जिंदगी का जितना दुख इनको मिलता है, ये उतने ज्यादा लोगों से जुड़ते चले जाते हैं, उतने ज्यादा लोगों के साथ मिलते चले जाते हैं। जितना ये टूटते हैं उतना बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फाइन ग्राइंडिंग, तो जिन स्टार्स की अल्लाह की तरफ से फाइन ग्राइंडिंग होती है ना, उनमें से एक पाइसेस है। पाइसेस ने पहले भी बड़ा लंबा अरसा, मतलब पाइसेस का फिर अच्छा टाइम आया था, पाइसेस ने बहुत लंबा अरसा मुश्किल का देखा है। कुछ स्टार्स जिनकी हम बार बार कर रहे थे, मैं उसको मंथली और सारे जायचे बना रहा होता हूँ, तो पाइसेस का हमने बड़ा लंबा अरसा देखा है कि जी उनका मुश्किल टाइम चली जा रहा है, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा आ गया, फिर ठीक हो गया। यानी इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं। अब कैसा चल रहा है? अब अच्छा टाइम है। ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले लोग होते हैं। ये गिरते नहीं है, हार नहीं मानते। जी, दुख की बात आप कर रहे हैं कि दुख से गुजरते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि फीमेल का अगर हम देखें तो उनकी मैरिज भी डिस्टर्ब रहती है पाइसेस। देखिए होता है, इट वेरीज किससे शादी की। हमारे साथ प्रॉब्लम पता क्या है, वो जनरेशन गुजर गई, जो जमाना शनास थे, मर्दम शनास लोग थे, वो नहीं है अब। ठीक है, वो दुनिया देख के, हालात देख के, चीजों को समझ परख के शादी करते थे। अब हम किसी के साथ कारोबार करते हैं तो हम ये 10 करोड़ दफा देखते हैं कि इसमें अकाउंट में कितने पैसे हैं, भागेगा तो नहीं, फलां तो नहीं है, टीम। और जब जहां से जिंदगी गुजारनी है उसको हम बिल्कुल लेट इट गो करेंगे। अच्छा अम्मी नू पसंद आ गया, कर ले,
कर लिया बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अरेंज मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस्तिखारा को कंपैटिबिलिटी कुछ तो कर लें कुछ यार, तो करवाएं, बिल्कुल जरूरी, सारी जिंदगी का साथ। जाहिर सी बात है। बाद में तंग होते हैं। बेटियां बहुत कीमती होती हैं, बेटे भी खैर मतलब मेरे इर्द निकल आने तो वो अलग गल है, लेकिन बेटियां वैसे बहुत कीमती होती हैं। मैं तो आम सा आदमी हूँ और मेरे अल्लाह इर्द ताला आपको सलामत रखे। मेरे इर्द नलायक तो निकलते ही रहते हैं, वो बेटियां बहुत कीमती होती हैं। बल्कि लेकिन हमारी आंटी खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने उनके हमेशा काबिल हैं आप सर। अल्लाह का शुक्र है जी, उसकी मेहरबानी। मैं आम सा आदमी हूँ। अच्छा बहरहाल, ये लोग अपने दर्द का रुख बदल के ना बड़ा खूबसूरत स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एहसास ही नहीं होने देते इनके अंदर कितने दुख हैं, एहसास ही नहीं होते देते इनकी कितनी मिजरी, कहाँ से गुजर के निकले। लोगों को हमेशा ये नजर आता है कि ये कामयाब है, उस कामयाबी के लिए इन्होंने कितने जतन किए हैं, कितनी मेहनत की है, किस किस रात को कैसे कैसे जागे हैं, लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन ये अपना मकाम बनाते हैं। ये वो जो मैंने कहा था ना कि दर्द को ईंधन बना के, तो ये ना सिर्फ दर्द को ईंधन बनाते बल्कि मिसाल छोड़ के जाते हैं। माशाल्लाह। इनकी मिसालें दुनिया देती है, खास तौर के ऊपर मौसीकार, एक्टर, राइटर्स, पेंटर्स, शायर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग, माइंड साइंसेस के लोग, साइकोलॉजी के लोग, बहुत अच्छे सर्जन, दे आर वेरी गुड। ये पाइसिस में अगर हो तो कमाल है, कमाल कर देते हैं। क्या बात है। बल्कि शाह जी के साथ हम प्रोफेशन पे भी चाहूंगा आपके साथ वीडियो की जाए, लोगों को जरा अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि बहुत मैंने वो प्रोफेशन के ऊपर काम शुरू किया हुआ, 3-4 स्टार, ये 5 स्टार्स का किया था, बाकी रुक गया। अब दोबारा करूंगा। हमने लियो पे किया था इस चैनल फलक पे, बाकी आगे और भी इंशाल्लाह मजीद लेकर आएंगे। शाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत आउटस्टैंडिंग और फैंटास्टिक किस्म की आपकी रिसर्चेज होती हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये लोग बताते हैं, बाद अल्लाह की मर्जी है सर। मैं जिस दिन मैंने इसका क्रेडिट लेना शुरू किया ना, उस दिन ये जीरो है। जिसका क्रेडिट है ना उसको देना चाहिए। और सबसे सर अच्छी कामयाबी की बात यह है कि जब कोई कमेंट अगर करता भी है, नीचे उसको बताने वाले आपके जो प्यार वाले लोग हैं ना, वो आ जाते हैं कि जी शाह जी ने ये कहा था, मेरे साथ ये ऐसे हुआ, मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये प्रोग्राम देखा हुआ था, और मैं उसके बाद जब ये काम करने लगा तो एकदम मेरे ख्याल है और मेरी बचत होगी कि शाह जी ने कहा था कि ये काम नहीं करना। उसकी मेहरबानी है। देखें, मैंने जहां बात की कि अल्लाह नीचे खुद नहीं आता, वसीले बनाता। बेशक ऐसे ही अल्लाह बंदे का काम बंदे से लेता है, लेकिन करता खुद है। बंदे का काम बंदे से लेता है, लेकिन करता खुद है। किसी को कोई पैगाम पहुंचाना होता है, किसी को किसी चीज से बचाना होता है, मेरी जुबान हो, वो किसी और की जुबान हो, वो पैगाम पहुंचा देता है। सर मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें मेरा जाती एफर्ट नहीं है। हाँ, कोशिश ठीक है, थोड़ी बहुत मैं करता हूँ, लेकिन मैंने एनर्जी को पढ़ना है, उस एनर्जी को पढ़ना है जो अल्लाह ने बनाई हुई है। अल्लाह ने बनाई है। और मेरे काम की सिर्फ एक चीज, अगर मैं दयानतदारी से काम करूंगा ना, तो अल्लाह मेरे काम में बरकत डाल दे। अगर मैं उसमें दयानतदारी नहीं करूंगा तो पैसे तो मैं शायद बहुत ज्यादा कमा लूं, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने थोड़े कभी जिंदगी में थोड़ दी नहीं, तो आगे भी नहीं देगा। तो पैसे तो मैं कमा लूंगा, लेकिन वो सारे कहीं और चले जाएंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। सर मैं उतना ही करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं अब काम से ध्यानदारी नहीं कर रहा, मैं छोड़ देता हूँ। बिल्कुल शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, आपको टॉपिक कैसा लगा, अपने मुतल्लिक अपने आप से मिलने का आपको मौका शाह जी ज़रूर देते हैं, ताकि आप अपनी जो ट्रेड्स हैं वो जान सकें, ये खसलतें आप लोगों के अंदर हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या कुछ भी मालूमात लेना चाहते हैं, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई रिसर्च के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।